إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، قرآن اور حدیث کی بات سننا، اللہ اور اس دے رسول کی بات سننا، یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ دے ہاں اے عمل بہت ہی معتبر ہے کہ قرآن اور حدیث کی بات نو سنیا جائے۔ کسی بھی دینی مجلس دے اندر آنا، صحیح بخاری دے اندر جو روایت موجود ہے اس روایت کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ دینی مجلس کے اندر آنا حقیقت کے اندر اللہ کی طرف آنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما سن۔ 3 آدمی آئے، حدیث کے الفاظ نے ان 3 آدمیاں دے اندروں ذاہب واحد، ایک آدمی چلا گیا، وہ دینی مجلس کے اندر نہیں آیا۔ اللہ دے رسول گفتگو کر رہے سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نو مسئلے بیان کر رہے سن، وہ آدمی اس مجلس کے اندر نہ آیا اور 2 اس مجلس کے اندر آئے۔
اور انہاں دو وچوں بھی ایک آدمی اسی جگہ تے بیٹھ گیا جس جگہ تے وہ کھڑا سی، اور ایک آدمی نے 2 4 5 10 قدم بڑھائے اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ سونے نبی نے نہ تین آدمیاں نو دیکھیا، آپ نے ایک مثال بیان کی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی جو ساری مجلس دے اندر نہیں آیا، اس نے دین اسلام دی بات نہیں سنی، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اس آدمی نے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا۔ سونے مالک نے، اللہ رحیم و کریم نے اس آدمی تو اپنا منہ پھیر لیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے جرا دوسرا آدمی اپنی جگہ تے بیٹھ گیا، اس نے اپنا قدم اگے نہیں بڑھایا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، اس آدمی دے اندر شرم و حیا آیا، اسے جگہ تے بیٹھ گیا جس جگہ تے کھڑا سی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس تو شرم و حیا محسوس کیتا، اور محدثین نے بیان کیتا ہے کہ اللہ دا شرم و حیا اے وے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ تے بیٹھنا ہی قبول کر لیا ہے۔ لیکن تیسرے آدمی دے بارے جو گفتگو فرمایا کہ او بندہ جس نے 2 4 5 10 قدم بڑھا کے بالکل قریب ہو کے بیٹھ گیا، پہلی صف تے آ گیا ہے، فرمایا اولہ، اس آدمی نے اللہ وال آن دی کوشش کیتی ہے، آواہ اللہ الیہ، خالق و مالک نے اس بندے نو اپنی پناہ دے اندر لے لیا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، مجلس کے اندر آنا، دینی بات سننا، قرآن اور حدیث کی بات سننا، اس نو معمولی نہ سمجھیا کرو۔ حقیقت دے اندر او بندہ اپنے اللہ دے وال آ رہا ہے، اور اسے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ امام ابن تیمیہ دا ایک قول ہے، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان کردے نے کہ جس بندے نے دنیا تے ہی جنت دا نظارہ کرنا ہے، جنت دا نظارہ کہ وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا تے جنت دا نظارہ کراں، او آدمی علماء دی مجلس کے اندر چلا جائے، نیک لوگاں دی مجلس کے اندر چلا جائے، خطبہ جمعہ واسطے جلدی آ جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان کردے نے کہ گویا کہ او آدمی اس دینی مجلس کے اندر بیٹھ کے جنت دا نظارہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس دی عظمت شان بہت زیادہ ہے، اور ابن تیمیہ دے الفاظ اے اپنی طرفوں الفاظ نہیں، بلکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ، اے میرے صحابہ جس وقت جنت دے باغات دے اندروں تھوڑا گزر ہوئے، فرمایا اس وقت کچھ کھا پی لیا کرو۔ فرمایا اللہ دے رسول، وما ریاض الجنہ، جنت دے باغات کی چیز نے؟ آپ نے فرمایا وہ دینی مجلس ہے، وہ قرآن اور حدیث دی مجلس ہے، جس جگہ تے لوگ دین اسلام دی گفتگو کر رہے ہون، باتاں کر رہے ہون۔ فرمایا حقیقت دے اندر اس جگہ تے بیٹھنا وہ انسان واسطے جنت دا نظارہ ہے۔ بہرحال جس ایت مبارکہ نو میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت فرمایا ہے، میرے بھائیو، اس ایت دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیتا ہے۔ ہر بندہ اپنا ایمان پرکھ سکتا ہے کہ اس دے سینے دے اندر ایمان دی کی کیفیت ہے۔ مسلمان ہونا، مومن ہونا، یہ سارے واسطے بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے۔ لیکن فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ فرماندے نے کہ جو بندہ اللہ تے ایمان لے کے آئے، اس کی نشانی علامت یہ ہے کہ اللہ اس بندے دے دل نو سیدھا کر دیندہ ہے، اس دا دل درست ہو جاندہ ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان دے اندر جھانک کے
میرے بھائیو اپنے ایمان دا محاسبہ کر سکتا ہے کہ اس دے سینے دے اندر کس قدر ایمان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت الا نفس مسلمۃ، فرمایا جنت دے اندر جائے گا تے صرف اور صرف مسلمان جائے گا، مومن جنت دے اندر جائے گا، کافر واسطے جنت نہیں. یہ اللہ دا اصول اور ضابطہ ہے، اس کی رحمت اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جنت دے واسطے ایک معیار مقرر فرمایا وہ ایمان مقرر کیتا ہے. اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر مسلمان اور ایمان والا بنائے. میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، کلمہ پڑھ کے اسلام دا اقرار کرنا اور اس تو بعد دین اسلام دے اندر آ کے اللہ اور اس دے رسول دے احکامات نو مننا، حقیقت دے اندر وہ آدمی مسلمان ہے. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن یابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. فرمایا جو آدمی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، فرمایا وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، اپنی مرضی اور اپنی من مانی کرے گا، فرمایا وہ جنت کے اندر جان تو اس بندے نے انکار کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سانو دین اسلام دی پیروی اور صحیح معنیاں دے اندر ایمان اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ. فرمایا سب تو بہترین تجارت یہ ہے اگر آدمی اپنے آپ نو عذاب علیم تو بچانا چاہتا ہے تؤمنون باللہ، وہ اللہ تے ایمان لے کے آئے. اس کا مرنا جینا، اس کی خوشی غمی اللہ اور اس کے رسول دے احکامات دے مطابق ہوئے. اس کا رہنا سہنا، اس کی گفتگو، اس کی زبان، اس کا دل، سارے دا سارا اللہ اور اس کے رسول دے احکامات دے مطابق ہوئے گا تے میرے بھائی او ایمان انسان دا مقبول ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اللہ فرما رہے نے کہ جس بندے نو اللہ تعالیٰ ایمان دی دولت نال مالا مال کر دے، مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، ایمان اختیار کر لے، فرمایا یہدی قلبہ، اللہ اس بندے تے انعام کر دیندے نے، اس دا دل اس درست ہو جاندہ ہے، سیدھا ہو جاندہ. قلب دا معنی ہی الٹ پلٹ ہے. قلب عربی زبان دا لفظ ہے کسے شے دا الٹ پلٹ ہو جانا، کہ جس طرح کسے پرندے دا پر دیکھیا ہوئے اگر اس نو ہوا دے اندر گرایا جائے، فضا دے اندر گرایا جائے، یا پتنگ گردی ہوئی دیکھی ہوئے تے میرے بھائی اس دے اندر لیول نہیں ہوندا، وہ کدی الٹ پلٹ ہو کے گردے پر. اسی طرح میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرا اور تیرا دل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے کہ اللہم، اے میرے اللہ، میرے دل نو ہمیشہ ثابت قدم رکھنا، دل نو ٹیڑھا نہ کرنا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلاں نو پھیرنے والے، اے میرے اللہ میرے دل نو اپنے دین وال پھیر دے، اسلام وال پھیر دے، قرآن اور حدیث وال پھیر دے. میرے بھائیوں، محاسبے دی ضرورت ہے. اللہ دے ہاں ایک دن اسی جواب دینا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال نو فرمایا کہ جاؤ جا کے اعلان کر دیو کہ لا يدخل الجنت الا نفس مؤمنۃ، جنت کے اندر جائے گا تے مومن انسان جائے گا، ایمان والا جائے گا، کافر جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا.
اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر ایمان اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا لا یستقیم عبد ایمان حتی یستقیم قلبہ، فرمایا اس بندے دا ایمان، انسان دا ایمان اس وقت درست ہوئے گا جس وقت آدمی دا دل جڑا ہے وہ درست ہو جائے۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، فرمایا آدمی دا دل جڑا ہے اس وقت تک درست نہیں رہندا جب تک آدمی دی زبان درست نہ رہے۔ یعنی زبان، دل اور ایمان، ان تینوں چیزاں دا آپس کے اندر گہرا تعلق ہے۔ حالانکہ ایمان ایک باطنی عمل ہے، زبان ایک ظاہری عمل ہے، لیکن ظاہری عمل اور باطنی عمل ان دونوں دا آپس کے اندر گہرا تعلق ہے۔ زبان نو معمولی نہ سمجھو، اس زبان دے ذریعے انسان دے دل دا اندازہ لگتا ہے کہ اس دے دل دے اندر کس چیز دی، یعنی کس چیز دا پروگرام ہے، نیکی دا یا برائی دا۔ اور دل دے ذریعے انسان دا ایمان پرکھیا جائے گا کہ آیا کہ اس دا ایمان وہ کامل ہے یا نامکمل ہے۔ اس سے واسطے سلف صالحین میرے عزیزو، میرے بھائیو، وہ اپنی زبان دا استعمال بڑے جائز طریقے دے نال کر دے۔ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے بارے پڑھیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک جملہ بول دے کہ ارجو اللہ اللہ یحاسبنی اللہ یوم القیامہ کہ انی مغتبت احد۔ حضرت امام بخاری کہندے کہ اللہ دے دربار دے اندر مینوں بہت بڑی امید ہے، جس وقت اللہ دے سامنے میں کھڑا ہوواں گا، اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے میں اس بات کا اعلان کر سکنا ہاں کہ اے میرے اللہ میں ساری زندگی کسی دی غیبت نہیں کیتی۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ جسارت نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اتنی ہمت نہیں کر سکتا اتنا بڑا جملہ بولنا کہ میں اپنی اس زبان دے نال کسی دی غیبت نہیں کیتی۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دی زبان دے اندروں نکلنے والا جملہ تاریخ دا جملہ بن گیا کہ ارجو اللہ اللہ یحاسبنی اللہ یوم القیامت انی مغتبت احدا، اے میرے اللہ جب تک میں زندگی گزاری ہے، اے میرے اللہ میں اپنی زبان دے نال اپنے کسی مسلمان بھائی دی غیبت نہیں کی۔ میں دسنا چاہنا کیا امام بخاری دے دشمن نہیں سن؟ کیا امام بخاری دے نال حسد کرنے والے لوگ موجود نہیں سن؟ اج بھی لوگ موجود نے، نیک لوگاں دے نال حسد کرنے والے، نیک لوگاں دے نال دشمنی کمان والے اج لوگ بھی موجود نے۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ میں اپنی زبان دے نال اج تک جب تک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، میں کسی بھی مسلمان آدمی دی غیبت نہیں کی تھی۔ انشاءاللہ سی غیبت تو بچنا ہے نا انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے سمیت ساڑھے اندر بہت زیادہ خرابیاں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ یاد کر کے جانی ہے کہ فرمایا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک بندے دا دل درست نہیں ہو سکتا، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک بندے دی زبان درست نہ ہو جائے۔ اس واسطے زبان نو درست رکھنا، اپنے دل نو درست رکھنا ہے، اور اپنے دل نو درست رکھنا میرے بھائیوں اپنے ایمان نو درست رکھنا ہے۔ اللہ ساڑے ایمان دی حفاظت فرمائے، ساڑے دل اور ساڑی زبان دی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ دے مقام تے تسی سارے جان دے ہو کہ جس وقت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ دے نال صلح نامہ لکھیا،
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جملے بولے، السنا علی الحق، محبوب پیغمبر کیا اسی حق تے نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اسی حق تے ہاں۔ فرمایا کیا تسی اللہ دے سچے نبی اور رسول نہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ دا سچا نبی اور رسول ہاں۔ اس طرح دے مختلف الفاظ بولے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سخت کلمات نے۔ مانا اے وے کہ اللہ دے نبی تسی انہاں دے نال صلح کیوں کر رہے ہو؟ اور آپ دی زبان اقدس دے اندروں جملہ نکلیا کہ اے عمر یہ سب چیزاں اپنی جگہ تے، الست تعلم انی رسول اللہ، اے عمر کیا تینوں پتہ نہیں میں اللہ دا سچا رسول ہاں؟ مینوں ڈانٹن والا یا میرے تے سختی کرنے والا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی مرضی دے نال بول دے نہیں۔ آپ نے فرمایا الست تعلم انی رسول اللہ، اے عمر تسی اس بات کو جان دے نہیں کہ میں اللہ دا سچا رسول ہاں؟ سیدنا عمر فاروق بیان کر دے نے جس وقت اللہ دے نبی نے جملہ بولیا، میرے تے ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں تے اللہ دے نبی دے نال کچھ ایسے الفاظ بول چکے ہاں۔ سیدنا عمر فاروق کہندے نے انہاں جملیاں نو مٹان واسطے عملت اعمالا صالحا، میں بڑی بڑی نیکیاں کر چکے ہاں کہ کاش کہ اللہ تعالی میرے اے بول میرے اے الفاظ اللہ تعالی انہاں نو گناہاں نو مٹا دے۔ اس واسطے میرے بھائیو زبان دا استعمال درست کیتا جائے، صحیح کیتا جائے۔ جس وقت زبان درست ہوئے گی میرے بھائیو دل درست ہو جائے گا۔ اور اگر زبان تے گالی ہوئے، زبان تے غیبت ہوئے، کسے دی چگلی ہوئے، کسے دے نال میرے عزیز میرے بھائی حسد جیسے الفاظ اور بغض جیسے اناد جیسے دشمنی، میرے بھائی وہ بندہ سمجھ لوے کہ اس دا ایمان کامل نہیں، اس دا دل درست نہیں۔ دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک میرے بھائیوں ساری زبان درست نہیں ہو سکتی۔ نماز اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، لیکن اس نماز دے نال نال اگر نمازی آدمی غیبت کردا ہے، کسے دی چگلی کردا ہے، تے میرے بھائیو اس آدمی نو اپنے ایمان دا محاسبہ کرنا ہوئے گا، اپنے دل دا محاسبہ کرنا ہوئے گا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کوئی جملہ بول جاندہ ہے لیکن اس کے بعد اس نو احساس ہو جائے، توبہ تائب ہو جائے، اللہ دے نبی نے فرمایا توبہ کرنے والا وہ گناہ تو اس طرح پاک اور صاف ہو جاندہ ہے کہ جس طرح اس نے گناہ کیتا ہی نہیں۔ حضرت ابو حذیفہ بیان کر دینے غزوہ بدر دے اندر میرا باپ کفار دی طرفوں آیا اور قتل ہو گیا، پریشان ہو گئے، چاہے باپ کافر ہی سی لیکن کہہ رہے نے کہ میں سوچ اس فکر دے اندر کہ میرا باپ بہت ہی سمجھدار عتبہ، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا باپ عتبہ سردار ہے، سوچ اور فکر دے اندر کہ میرا باپ اتنا عقل مند دنا لیکن کفر دی حالت دے اندر فوت ہو گیا، مر گیا، کاش میرے باپ نو موقع ملدا، تھوڑا بہت موقع مل جاندہ، ضرور مسلمان ہو جاندہ۔ اے سوچ رہے سن، بیان کر دینے میدان بدر دے اندر آواز آئی، سونے نبی دی آواز آئی، پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کفار دی طرفوں جو لڑائی کرنے واسطے آئے نے انہاں دے اندر ایک میرے چچا عباس بن عبد المطلب بھی ہے، فرمایا جس آدمی دا ٹاکرا عباس بن عبد المطلب دے نال ہو جائے میرے چچا نو قتل نہ کرنا، میرے چچا نو قتل نہ کرنا۔ اس دی وجہ یہ ہے اللہ دے رسول نو وحی دے ذریعے دس دیتا گیا کہ عباس بن عبد المطلب دلی طور تے مسلمان ہو چکے نے لیکن انہاں نو مجبوراً لیاندا گیا ہے،
زبردستی لیا گیا ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ میرے چچا عباس نو قتل نہ کرنا۔ حضرت ابو حذیفہ بیان کردے نے میرا باپ قتل ہو گیا، میری زبان تے جملہ آیا کہ ساڈا باپ قتل ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا نو کچھ نہ کیا جائے، اتنا جملہ بولیا۔ فوراً احساس ہویا کہ میں اتنا بڑا جملہ کہہ دیتا رسول اللہ دے بارے، اور جس وقت اللہ دے نبی نے وضاحت فرمائی کہ اے میرے صحابہ، میرا چچا مسلمان ہو چکا ہے، مکہ دے اندر مسلمان ہو چکا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، جبرن لیا گیا، مجبورن لیا گیا، کہنے لگے میں توبہ کی تھی، اللہ دے کولو سچی توبہ کی تھی، اتنا رویا کہ میرے کولو جملہ اللہ دے رسول دے بارے بولیا گیا ہے۔ آخر کار کہندے اللہ میں اپنی توبہ اس وقت قابل قبول سمجھاں گا جدو میری گردن اسلام دے رستے دے اندر کٹ جائے، اگر میری گردن نہ کٹی میں سمجھاں گا کہ اللہ میری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بدر ختم ہوئی، احد، غزوہ احزاب، فتح مکہ، تبوک اور دیگر غزوات، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نو شہادت نصیب نہیں ہوئی، برابر لڑنے رہے، توبہ کر دے رہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی تو رخصت ہوئے، ابو بکر دا زمانہ آیا، مسیلمہ کذاب دے خلاف لڑائی ہوئی، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ دے اندر شریک نے، اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حقیقت دے اندر جس جگہ تے انہوں نے اشارہ کیتا اسی جگہ تے تلوار لگی اور انہوں نے شہادت نصیب ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس وقت شہداء نو دیکھیا، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش نو دیکھیا، اللہ دی قسم انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ ہے اور زبان حال دے نال دس رہے نے کہ اللہ نے اج میری توبہ قبول کر لی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام دے بارے بات کرنا، دین دے بارے بات کرنا، اپنے مسلمان بھائی دے خلاف گفتگو کرنا، اپنے ہمسائے دے خلاف گفتگو کرنا، میں دس چکیا ہاں، نمازی ہونا اپنی جگہ، روزے دا ثواب اپنی جگہ، حج دا ثواب اپنی جگہ، نیکی دے کام کرنا اپنی جگہ، لیکن اس دے نال نال میرے بھائیوں اس زبان دی حفاظت کرنا بھی میری اور تیری ذمہ داری ہے، اس دل دی حفاظت کرنا میری اور تیری ذمہ داری ہے، اپنے ایمان دی حفاظت کرنا میری اور تیری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس سورۃ تغابن دی آیت ہے جو آیت مبارکہ میں تلاوت فرمائی کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، فرمایا مومن آدمی دی علامت اور نشانی یہ ہے، مومن دے ایمان دا معیار ہے کہ اللہ اس بندے دے دل نو درست کر دیندے نے، اس دا دل ٹھیک ہو جاندہ ہے، اس دا دل سیدھا ہو جاندہ ہے، اس دے اندر کوئی کجی، کوئی کجروی، کوئی ٹیڑھ پن، وہ شیشے دی طرح بالکل صاف اور شفاف ہو جاندہ ہے۔ اللہ ساڑھے دلان دی حفاظت فرمائے، اللہ ساڑھے ایمان دی حفاظت فرمائے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ فرماندے نے کوئی ایسا آدمی ہے ہی نہیں اس کائنات کے اندر کہ جس دے جسم دے اندر، جس دے وجود دے اندر دو دل رکھ دیتے گئے ہون۔ دو متضاد چیزاں کسے بندے دے دل دے اندر جمع نہیں ہو سکدیاں، نمازی بھی ہوئے غیبت بھی کرے نہیں ہو سکدا۔ اگر غیبت کردہ ہے اس نے اپنے ایمان دی حفاظت کرنی ہے، اپنی نماز دی فکر کرنی ہے، اپنے روزے دی فکر کرنی ہے، اپنے حج دی فکر کرنی ہے۔ اگر میرے عزیز، میرے بھائی، یہ دونوں متضاد چیزاں کسی انسان دے دل دے اندر آ جان کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ فرمانے نے کسے بندے دے پیٹ دے اندر، کسے دے سینے دے اندر دو دل نہیں۔ منافق آدمی دو دل لے کے چلتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
سب تو بدترین انجام منافقین دا ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آدمی آیا، آگے کہندے اللہ دے رسول میں جہاد واسطے جانا چاہنا، یلتمسو الاجر والذکر، لیکن میرے سونے نبی میرا ایک مسئلہ ہے، جہاد واسطے جان والا اے آدمی اللہ دے رسول کو مسئلہ پوچھدا ہے کہ اے اللہ دے نبی میرے دل دے اندر خیال یہ آندا ہے کہ مینوں اس جہاد دا اجر و ثواب بھی مل جائے، توجہ میری طرف، اجر و ثواب بھی مل جائے، لیکن اس جہاد دے اجر و ثواب دے نال نال شہرت بھی مل جائے، لوگاں دے ہاں مقام بھی مل جائے۔ سونے نبی نے فرمایا لا شیء لہ، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، جہاد دے اندر جان والے، شہرت دے متلاشی، آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ اجر و ثواب نہ اس کی شہرت، کچھ نہیں ملے گا، لا شیء لہ، کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اپنے ایمان نو پرکھنا ہے، اپنے عمل نو پرکھنا ہے، اپنی نماز سجدے رکوع قیام نو پرکھنا ہے۔ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے میرے اور تیری اصلاح فرما رہے نے، اور آپ نے علل اعلان اس صحابی نو دسیا کہ جس آدمی دے دل دے اندر دو قسم دی خواہشات ہون، دنیا بھی ہوئے اللہ بھی ہوئے، فرمایا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اپنے دل نو خالص کرنے والا، مخلص کرنے والا، نیت نو درست کرنے والا، اگر اس دے نال نال اگر دنیا دے اندر ایسی کوئی چیز مل جائے، اے اللہ دی طرفوں ایک انعام ہے، لیکن اس دا کوئی مطالبہ نہ ہوئے، شہرت اس دا مطلوب نہ ہوئے، اللہ دی رضا مطلوب ہوئے، اللہ نو خوش کرنا مطلوب ہوئے، اور اگر اس دے نال نال میرے بھائیوں شہرت مل جاندی ہے، عزت مل جاندی ہے، وقار مل جاندہ ہے، اور مرن تو بعد لوگ اس دے بارے اچھے جملے بول دے نے، اس دی زندگی دے اندر اچھے جملے بول دے نے، اس دے اندر کوئی ممانت نہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، فرمایا کہ جس آدمی دا ایمان درست ہو جائے اللہ اس بندے دے دل نو درست کر دیندے نے۔ ایمان اور دل انہاں دوواں دا آپس دے اندر گہرا تعلق ہے، اور دل دا تعلق زبان دے نال ہے، کیونکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سویرے ہر روز ہر انسان دے کول، میرے عزیز میرے بھائی، اللہ نے جو جسم دے اعضاء عطا فرمائے نے، سارے دے سارے اعضاء زبان دے سامنے ہاتھ بن کے التجا کر دینے کہ اگر تو سیدھی ہو گئی اسی سارے اعضاء درست رہاں گے، اور اگر تیرے اندر ٹیڑھ پن آ گیا تیری وجہ دے نال اسی سارے دے سارے ہلاک ہو جاواں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو ایہی بات دسی، فرمایا کہ اے معاذ قیامت والے دن سب تو زیادہ جس وجہ دے نال لوگاں دی پکڑ ہوئے گی، فرمایا وہ دو چیزاں نے، ایک شرمگاہ ہے اور ایک انسان دی زبان ہے۔ اللہ دے رسول کیا جو اسی زبان دے نال گفتگو کرنے ہیں، جملے بولنے ہیں، کیا اس دی پکڑ ہوئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ابن جبل سب تو زیادہ لوگ جہنم دے اندر جان والے او زبان دی وجہ دے نال اور اپنی شرمگاہ دی وجہ دے نال جان گے۔ اللہ ساری زبان دی حفاظت فرمائے، نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے، ساڑے دلاں دی حفاظت فرمائے، ساری زبان دی حفاظت فرمائے، ساڑے ایمان دی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام تے زندہ رکھے، موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔